الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، ان آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ ربط علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے نعمت عامہ برعامہ کا ذکر تھا، یعنی نعمتیں بھی عام تھیں اور عام مخلوق پر تھیں، اور اب اس رکوع کے اندر نعمت خاصہ برخاصہ کا ذکر ہے، یعنی نعمتیں بھی خاص ہیں اور جن کو دی گئیں وہ لوگ بھی خاص ہیں، یعنی بنی اسرائیل۔ ان نعمتوں کی تفصیل آگے کئی رکوعوں تک بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلے آپ حضرات اس بات کو سمجھیں، اسرائیل یہاں لفظ آیا ہے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی، یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے انعمت علیکم انعام کی تم پر، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، میرے عہد کو پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں بھی تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ اسرائیل کا معنی اور مطلب کیا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ یہ دو لفظوں سے مرکب ہے۔ اسرا کا معنی ہے عبد اور ایل کا معنی ہے اللہ۔ اب اس کا مکمل معنی بنے گا عبد اللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 12 بیٹے عطا فرمائے تھے، بیٹی نہیں تھی۔ ان 12 بیٹوں میں سے صرف حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر تھے، باقی جو ان کے بھائی تھے وہ جمہور کے نزدیک پیغمبر نہیں تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد در اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل پر انعامات، اللہ رب العزت نے تقریباً 4000 پیغمبر مبعوث فرمائے۔ ان کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور مشہور 4 آسمانی کتابیں جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ قرآن مجید کے علاوہ باقی جو 3 کتابیں ہیں وہ بھی انہی بنی اسرائیل کو عطا کی گئیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی۔ اللہ رب العزت نے زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ مشہور اس لیے فرمایا کہ ان کے علاوہ اور بھی کتابیں اور صحیفے ہیں جو مشہور نہیں ہیں۔ ان میں ایسے پیغمبر بھی تھے جن کو نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی ملی۔ حضرت یوسف علیہ السلام آخری دور کے اندر مصر کے بادشاہ بنے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بادشاہت عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بادشاہت عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہری باطنی نعمتیں عطا فرمائی تھیں، اور عام بنی اسرائیلیوں پر جو انعامات ہوئے ان کا ذکر اگلے 2 رکوع میں آئے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا، اے اسرائیل کی اولاد، یاد کرو میری نعمتوں کو، انعمت علیکم،
جو میں نے تم پر انعام کی۔ نعمتوں کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کا شکر ادا کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، میرے عہد کو پورا کرو۔ اوفی بعہدکم، میں بھی تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ یہاں اجمالی اللہ رب العزت نے اجمالی طور پر فرمایا کہ میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ چھٹے پارے کے اندر 7ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت نے انہوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ کیا وعدہ کیا تھا اور اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ کیا وعدہ کیا تھا، اس کا ذکر چھٹے پارے اور 7ویں رکوع کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، البتہ تحقیق اللہ نے لیا بنی اسرائیل سے پختہ عہد۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ کون سا عہد تھا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم کرتے رہو، وآتیتم الزکاۃ، اور تم زکوٰۃ دیتے رہے، وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہے، وعزرتموہم، اور تم ان رسولوں کی عزت اور قدر کرتے رہے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ رب العزت کی ذات کو قرض حسنہ دیتے رہے، یعنی اللہ رب العزت کے راستہ میں خرچ کرتے رہے۔ یہ کام بنی اسرائیلیوں کے ذمے تھے۔ اوفی بعہدکم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے جو تمہارے ساتھ عہد کیا ہے میں اس کو پورا کروں گا۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیلیوں کے ساتھ کیا عہد کیا تھا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں ضرور تمہاری خطاؤں کو مٹا دوں گا۔ لَأُدْخِلَنَّكُمْ، میں تمہیں داخل کروں گا، جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ اس معاہدے کی تفصیل ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کی ہے، یعنی قرآن کریم۔ مصدقا لما معکم، اور یہ قرآن کریم تصدیق کرتا ہے ان چیزوں کی جو تمہارے پاس ہیں۔ تورات، انجیل، زبور، جو آسمانی کتابیں تھیں، قرآن مجید ان کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ اپنے اپنے زمانے کے اندر برحق تھیں اور سچی کتابیں تھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ ہو جاؤ تم پہلے منکر اس کے، اے بنی اسرائیل۔ اگر تم انکار کرو گے تو تمہاری طرف دیکھ کر دوسرے بھی انکار کریں گے تو ان کا وبال بھی تمہارے اوپر پڑے گا۔ لوگوں کے سامنے اچھی چیز پیش کرنا، حدیث پاک میں آتا ہے من سن سنتن حسنتن، جس کسی نے اچھی چیز لوگوں کے سامنے پیش کی، کسی سنت کو دیکھ کر زندہ کیا، تو جو لوگ اس کو دیکھ کر اس پر عمل کریں گے ان کا ثواب اس سنت زندہ کرنے والے کو بھی ملتا رہے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے کوئی برا طریقہ رائج کیا تو جو لوگ اس کو دیکھ کر برے طریقے کے مطابق چلیں گے تو ان کا وبال اس کو بھی ملے گا جس نے وہ طریقہ رائج کیا۔ اس ضابطے کے مطابق یہ امت جتنی نیکیاں کر رہی ہے وہ تمام کی تمام آقا انعامدار
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ اعمال میں درج ہو رہی ہیں۔ اور جو لوگ نیکیاں نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، بلکہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نقصان کر رہے ہیں، اور عام مسلمانوں کو جو دعائیں پہنچنی تھیں وہ نہیں پہنچ رہیں تو ان کا بھی حق مار رہے ہیں۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں حدیث آتی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب دعا کرتے تھے تو اس طرح کہتے تھے: السلام علی اللہ، السلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل، السلام علی اسرائیل۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تقولوا السلام علی اللہ، تم السلام علی اللہ نہ کہا کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم السلام علی اللہ نہ کہا کرو، کیونکہ اللہ تعالی خود سلام ہے۔ سلامتی کی دعا تو اس کو دی جاتی ہے جس کو کوئی خطرہ وغیرہ لاحق ہو، کوئی خدشہ ہو۔ اللہ رب العزت کو کسی چیز کا کوئی خدشہ نہیں ہے، تو پھر فرشتوں کا نام لے کر اور اسی طرح انبیاء علیہ السلام کا نام لے کر تم کس طرح سلام بھیجو گے کہ کس کس فرشتے کا نام لو گے اور کس کس نبی کا نام لو گے؟ لہذا تم اس طرح کہا کرو: السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو اگر ایک عام شخص نماز نہیں پڑھے گا تو عام اللہ کے بندوں پر جو اس کی طرف سے دعا اور سلام پہنچنا تھا وہ نہیں پہنچے گا، لہذا یہ ان کا بھی نقصان ہوگا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ خریدو میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زیادہ قیمت کے بدلے خریدو، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے یہ اللہ کے ہاں سب قلیل ہے۔ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جو کچھ بھی ہے یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر اس کی قیمت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ رب العزت کافروں کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتا۔ یہ ہمارے نزدیک تو سونے، چاندی، ڈالرز اور پاؤنڈز کی قیمت ہے، اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ لہذا ساری دنیا بھی قرآن کریم کی ایک آیت کے مقابلہ میں ہیچ ہے۔ یوں سمجھو کہ قرآن مجید کی ایک چھوٹی آیت قاف ایک آیت ہے، ساری دنیا کے خزانے جمع ہو کر قاف یا اسی طرح حامیم کی قیمت نہیں بن سکتے۔ فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پڑھا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔